90% بیماریاں دا علاج ہے گھٹ کھانا. شادی دے موقع تے جانوراں دی طرح کھانا ہے, بوفے کھلیا ہوئے جانوراں دی طرح کھانا ہے. اچھا اج کل لوگ رج کے نہیں چھڑ دے, تھک کے چھڑ دے نے. اللہ دی قسمیں اے بیماریاں دی ایک بہت بڑی وجہ ہے. فوڈ آ گئے نے نا, موٹاپا آ گیا ہے, شوگر آ گیا ہے, کینسر آ گیا ہے. ہر دوسری تیسری عورت جیڑی ہے نا, ہر جڑے 40 50 60 سال گزارنے نے, بندہ ذرا تھوڑا جہا پرہیز کر کے اچھے طریقے دے نال گزارے. ایتھے اللہ پاک نے 2 پھلاں دی قسم اٹھائی ہے. فرمایا مینوں انجیر دی قسم, انجیر بڑا شاندار پھل ہے, چاہے تازہ میسر ہو جائے چاہے خشک میسر ہو جائے, یہ خون پیدا کرتا ہے, پیٹ واسطے مفید ہے, پیٹ دیا درجنوں بیماریاں لی مفید ہے. اور بالخصوص جڑی تازہ انجیر ہے نا, تازہ انجیر, اللہ نہ کرے کسی عورت نو چھاتی دا کینسر ہو جائے تے تازہ انجیر نالوں بہتر کوئی علاج بالخصا نہیں. اللہ پاک نے انجیر دی قسم اٹھائی ہے, اللہ پاک نے زیتون دی قسم اٹھائی ہے. غلاف چاڑ کے رکھنے والی کتاب نہیں, اے صرف مردے بخشوان والی کتاب نہیں, اے صرف یا لامون تے تا لامون دے رگڑیاں واسطے اللہ پاک نے نہیں اتاری, شبینہ واسطے نہیں اتاری. یہ کتاب الامن ہے, بلکہ بولو اے دے تو بغیر اور اے دے آرڈیننس اور لا اللہ دے بندیاں تے نافذ کرن تو بغیر سارے مل کے بولی اور رب دی زمین تے امن آ سکدا. میں الحمدللہ افریقہ تک دا سفر کیتا ہے, یورپ کنٹریز تک دا سفر کیتا ہے, عرب خلیج دا سفر کیتا ہے. میں ہاتھ چ قرآن پھڑ کے اقسم بجلال اللہ بات کہنا, اگر میں سب نالوں زیادہ کسے ملک دے اندر امن ویکھے ہے نا تو او ملک سعودی عربیہ ہے. اور او دی وجہ یہ ہے کہ اجے الحمدللہ کچھ نہ کچھ حد تک سعودی عرب دے اندر اللہ پاک دے قرآن دے آرڈیننس اور لا موجود نے, اور قرآن پاک دی تعزیرات دے مطابق فیصلہ کیتا جاندہ ہے. اے کتاب انسان نو انسان بناندی ہے, اعلیٰ اقدار انسان نو سکھاندی ہے. دنیا دی کوئی بھی کتاب لے کے آ جاؤ, انسانی زندگی دے حسن واسطے, انسانی زندگی دی بہتری واسطے جو تربیتی اصول, اصلاحی نکات قرآن پاک نے بیان کیتے نے, دنیا دی کسے کتاب اندر نہیں. اس واسطے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو, قرآن پاک دی تفسیر پڑھو. اوہ غذا دی طرح قرآن پاک دے نال تعلق رکھو, جویں ناشتے تو بغیر گزارا نہیں, دوپہر دے کھانے تو بغیر گزارا نہیں, رات دے ڈنر تو بغیر گزارا نہیں. او اللہ دے بندو, قرآن دا ترجمہ پڑھن تو بغیر اور روزانہ قرآن نو غذا دی طرح سمجھ کے لین تو بغیر بھی گزارا نہیں. ساڈے گھر کیوں کباڑ خانے بن گئے نے؟ ساڈے گھر چ سکے بھرا ایک دوسرے دے ویری دشمن کیوں نے؟ کیوں گھراں چ گالم گلوچ ہے؟ ادھر ویکھو, ایڈے پیارے رشتے, کو بھین بھرا دا رشتہ چھوٹا ہے, بھین بھین دا رشتہ کوئی چھوٹا ہے, کو اولاد دا رشتہ چھوٹا ہے, چاچے تائے بابے, ادھر ویکھو خالہ ماموں, کڈے پکیزہ رشتے نے. تے جانوراں نالوں زیادہ بہتیاں لڑائیاں ہو رہی نے ساڈے گھراں دے اندر, ساڈے خانداناں دے اندر. اے دی وجہ ہے کہ اسی اپنے مولویاں دیاں طرزاں تے سنیاں نے, شعر تے سنے نے, لیکن کتاب الاخلاق سمجھ کے اس کتاب تو اسی تربیت حاصل نہیں کیتی. اے قرآن بولن دا طریقہ دسدا ہے, اے قرآن قرض لین دین دا طریقہ دسدا ہے, اے قرآن معافی دا طریقہ دسدا ہے. تیسری بات توجہ نہ سننا, کتاب مزیل الہموم والغموم ومعطی الفرح والسرور. اے کتاب غماں نو دور کرنے والی کتاب ہے, پریشانیاں نو دور کرنے والی کتاب ہے, اور ہر قسم دی خوشی اور ہر قسم دا سرور عطا کرنے والی کتاب ہے. کوئی بندہ مت سمجھے کہ میں قرآن پاک نو ایک سائیڈ تے رکھ دواں, اے دے میں ترجمے تے غور نہ کراں, اے دی میں تفسیر تے غور نہ کراں, اے دے میں معنی تے غور نہ کراں. ادھر ویکھو, اینو میں سمجھا نہ تے مینوں کوئی ایمان دا مٹھا مل جائے گا, ایمان دی مٹھاس ملے گی, اس طرح نہیں ہوندا. آف جو قرآن بھلا کے تسی بہت بڑا ظلم کیتا جے, اپنے تے بھی تے اپنے ٹبر تے بھی. اگر کوئی تواڈے جو قرآن بھلیا حافظ بیٹھا ہے, کوئی یوٹیوب تے مینوں سنے, سب نالوں پہلا پیغام ہے جے قرآن دے دوست بنو, اس قرآن نو یاد کرو. اور میں آج دے تاریخ ساز خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر بالخصوص ملک پاکستان دے جتنے نوخیز خطابان ہیں, بڑیاں بڑیاں سریلیاں آوازاں, بڑے بڑے پیارے انداز, میں ان خطبانوں بالخصوص مخاطب کر کے کہاں گا, بیٹا بالخصوص خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اللہ دے بندیاں نو اللہ دا قرآن سکھاؤ. ٹھیک ہے شعر و شاعری بھی کرو, ترنم اور مترنم انداز بھی رکھو, لیکن اللہ دا واسطہ اینانو تے قل اعوذ برب الفلق دا ترجمہ نہیں جے آندا
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਤੀਬੇ ਖੁਸ਼ ਲਿਹਾਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਬਲਗੇ ਇਸਲਾਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨਾਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਲਿੱਪ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਆਪਣੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਕੋਈ 15-20 ਬੰਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 13-14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ। ਮਖਰਜ, ਅਦਾਇਗੀ, ਲਹਿਜਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮਦਰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੁੱਛਿਆ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो मेरे प्यारे भाईओ, इत्थे बच्चियां पढ़ रही ने, अलहमदुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक निज़ाम तुहाडे चल रहा है। हर तुहाडे घर दी बच्ची कुरान पढ़े, दीन पढ़े। आइए अज मैं अल्लाह दी तौफीक दे नाल ना बड़े ही इख्तिसार दे नाल कुरान पाक दी 95 नंबर सूरत, किन्ने नंबर सूरत? जदों खतीब बुलाए ना उदों बोलना जायज़ है, जुमे च भी बोलना जायज़ है। और जे तुहाडी तवज्जो मेरे वाल नहीं ना रही, मैं फिर तुहानूं कहांगा, ये कोई रस्मी खुतबा नहीं, एक पैगाम है, एक मनहज है। मैं अज दे इंशाअल्लाह खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर कुरान पाक दी 95 नंबर सूरत, सूरत 3 इंशाअल्लाह इहदा तर्जुमा भी करना है और इंशाअल्लाह इहदी तफसीर भी करनी है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू सुन सुना के कुरान पाक दी 95 नंबर सूरत, सूरत 3 अल्लाह पाक सानू इहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सानू इस सूरत दी क़यामत वाले दिन शफात नसीब फरमाए। ज्यादा तो ज्यादा मैं नहीं समझता कि अद्धा मिनट ते 1 मिनट लगता है, जेड़ा एक बारी सूरह 3 पढ़ लेंदा है ना, अल्लाह पाक कम अज कम 1560 नेकियां अता फरमा देंदे ने। अल्लाह फरमा रहे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया वत्तीनी वज़ैतूनी व सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दी सूरह 3 दे अंदर पहले 4 कसमां उठाइयां ने। फरमाया वत्तीन, वत्तीन कसम है इंजीर की, वाव का माना है कसम, वत्तीन कसम है इंजीर की, वज़ैतून कसम है जैतून की, वतूर सीनीन कसम है तूर पहाड़ की, तूरे सैना की, वहाज़ल बलदिल अमीन और कसम है इस अमन वाले शहर की। 4 कसमां चुक के अगे अल्लाह पाक ने की फरमाया? फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया है इंसान को, लक़द अलबत्ता तहकीक खलकना हमने। अच्छा मैं तर्जुमा पूरा करना है, तफसीर पूरी करनी है, तवज्जो तुहाडी मेरे वाल, एक एक लफ्ज़ दी वंड करांगा, एक
ایک لفظ دی انشاءاللہ تشریح ہوئے گی، ذرا توجہ رکھنا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی احسن تقویم بہترین بناوٹ میں، بہترین ساخت میں. فی کا معنی میں، احسن کا معنی بہترین، تقویم دا معنی بناوٹ، تقویم دا معنی ساخت. ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین ساخت میں پیدا کیا، بہترین بناوٹ میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر رددناہ ہم نے اس کو پلٹا دیا، ہم نے اس کو لٹا دیا، اسفل سافلین نیچوں میں سے سب سے نیچلی حالت میں، پست ترین حالت میں پھر ہم نے اس کو لٹا دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے اجر ہے غیر و ممنون، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین، فما پس کون سی چیز یکذبک تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، بعد اس کے بعد بالدین قیامت والے دن کو جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا. حضرات ذیوکار اللہ پاک نے دو پھلاں دیاں قسماں اٹھائیاں. اچھا اس گل نا میرا اگر کتے بس چلے نا توجہ رکھیو، میں ہر جمعہ نہیں نا تے ایک جمعہ چھڈ کے دوسرا جمعہ جڑا ہے نا اے صحت دے حوالے دے نال پڑھاواں، غذا دے حوالے دے نال پڑھاواں. او اللہ دیو بندیو، اللہ نے قرآن پاک اندر جنہ پھلاں دا تذکرہ کیتا ہے انہاں نو کھایا کرو، جن مشروبات دا تذکرہ کیتا ہے پیا کرو. اے جدوں دے فاسٹ فوڈ آ گئے نے نا، موٹاپا آ گیا ہے، شوگر آ گیا ہے، کینسر آ گیا ہے. ہر دوسری تیسری عورت جڑی ہے نا، ہر جڑے 40 50 60 سال گزارنے نے، بندہ ذرا تھوڑا جہا پرہیز کر کے اچھے طریقے دے نال گزارے. ایتھے اللہ پاک نے دو پھلاں دی قسم اٹھائی ہے. فرمایا مینوں انجیر دی قسم، انجیر بڑا شاندار پھل ہے، چاہے تازہ میسر ہو جائے چاہے خشک میسر ہو جائے، یہ خون پیدا کردا ہے، پیٹ واسطے مفید ہے، پیٹ دیا درجنوں بیماریاں لی مفید ہے. اور بالخصوص جڑی تازہ انجیر ہے نا، تازہ انجیر، اللہ نہ کرے کسی عورت نو چھاتی دا کینسر ہو جائے تے تازہ انجیر نالوں بہتر کوئی علاج بالغذا نہیں. اللہ پاک نے انجیر دی قسم اٹھائی ہے، اللہ پاک نے زیتون دی قسم اٹھائی ہے. اور میرے بھائی زیتون دا پھل استعمال کریا کر، یہ دو انتہائی صحت مند پھل نے، انتہائی صحت مند غذاواں نے. اور جنہیں دوست آندے نے نا جی پیٹ دے مسائل بن گئے، خشکی دے مسائل بن گئے، آنتریاں دے مسائل بن گئے، یا اس تو علاوہ کوئی جسم دے اندر ایسیاں رطوبتاں ٹھہر گئیاں نے، جی اللہ توفیق دوے تے خالص زیتون دا تیل استعمال کرو. اینو اللہ پاک نے مبارک درخت آکھیا ہے، یہ دی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر قسم اٹھائی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک اندر شہد دا تذکرہ کیتا ہے. شہد نو اپنی زندگی اندر لے کے میں کہنا اج بھی اگر 14 صدیاں پیچھے ٹر جاؤ نا، اپنے گھراں دے اندر رسول اللہ دی سنت دے مطابق شوربے والا سالن استعمال کرو. اے جدوں دے بھجے کھانے شروع کر دیتے نے، شوارمے کھانے شروع کر دیتے نے، اے مصنوعی بوتلاں پینیاں شروع کر دیتیاں نے، ایسیاں بیماریاں آ گئیاں کہ جوانی جی ستیہ ناس ہو گیا ہے. آؤ میرے پیارے بھائیو، تھوڑا کھاؤ تے سنت دے مطابق کھاؤ. اور جنہ چیزاں دا اللہ پاک نے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی ایک ایڈی موٹی کتاب طب نبوی جیڑا دین توانو نماز دے بارے دس دے نا، او دین توانو غذا دے بارے بھی دس دے. اور میں توانو بلا مبالغہ گل کہنا 90% بیماریاں دا علاج ہے گھٹ کھانا. شادی دے موقع تے جانوراں دی طرح کھانا ہے، بوفے کھلے ہوئے جانوراں دی طرح کھانا ہے. اچھا اج کل لوگ رج کے نہیں چھڑ دے، تھک کے چھڑ دے نے. اللہ دی قسمیں اے بیماریاں دی ایک بہت بڑی وجہ ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نا بس اینا کھاؤ گے تہاڈی کمر سیدھی رہے. او اللہ دیو بندیو، میں نا کدی کدی یہ خطبے اندر گل پوچھ لینا ہونا، اللہ نہ کرے کسے بندے نو بیماری ہو جائے تے بڑھاپا آ جائے، موٹاپا آ جائے تے چلو کوئی گل نہیں، تے میں کدی کدی پوچھنا ہونا وا رفع الدین سنت
سنت ہے، آمین بالجہر سنت ہے، پیرنا پیر لینا سنت ہے، تے وڈا ٹھڈ کے دی سنت ہے۔ او جس بندے دا وجود نہیں ہو قیام اللیل کی کرے گا؟ کدی ادھے گھنٹے دا رکوع کیتا ہی، کدی ادھے گھنٹے دا قیام کیتا ہی، کدی ادھے گھنٹے دا سجدہ کیتا ہی؟ اگر میں اس وقت سے ٹر گیا تو میں تواڈے سامنے درجنوں واقعات بیان کر سکنا کہ رب دے کئی نیک بندیاں ساری زندگی اس واسطے رج کے کھاتا ہی نہیں کہ رات دے قیام اللیل اندر فرق نہ آ جائے۔ 90% بیماریاں دا علاج یہ قلت الطعام، کم کھانا۔ اللہ پاک نے دو صحت مند پھلاں دی قسم اٹھا کے فرمایا والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، جس پہاڑ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وہی آئی ہے۔ تے چوتھی قسم کیڑی اٹھائی ہے؟ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس مکے والے شہر کی، اس امن والے شہر کی۔ اللہ پاک نے انجیر دی قسم اٹھائی ہے، اللہ پاک نے زیتون دی قسم اٹھائی ہے، اللہ پاک نے کوہ طور دی قسم اٹھائی ہے۔ چوتھے نمبر تے اللہ پاک نے مکے شہر دی قسم اٹھائی ہے۔ لو جی مکے شہر دی قسم آئی ہے تے میں ایک دعا کرنا، ذرا محبت نہ آمین کبھی، اور جملے سن کے نہ سارے آمین کہنا ہے، اللہ سانو بار بار مکے دی زیارت نصیب فرما۔ او ویلا چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے۔ مکے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں آقا نے تلیاں، مکے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں آقا نے تلیاں، جو سیاں نے ویکھن چلیاں اللہ خیران نال پچاوے۔ اے مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمعہ کملی والا ہے، اللہ سانو ہی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلائے۔ اگ پڑک دیے وچ سینے کدوں جاواں گے مکے مدینے، جیو کنیاں قسمتاں والے جینے جنہ ڈیرے نے مکے لائے۔ او ویلا چھتی آئے ہر مومن مدینے جائے۔ اللہ پاک نے مکے شہر دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، طور سینا دی قسم ہے، اس امن والے شہر دی قسم ہے۔ چار قسمہ چوکے اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی بہترین صورت میں، بڑی بہترین ساخت میں، بڑی بہترین بناوٹ میں۔ اللہ فرماندے نے اسی انسان نو بڑا سونا بنایا ہے، اے دے قد کاٹ نو بڑا سونا بنایا ہے، اے دی شکل و صورت نو بڑا سونا بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اے دے جسم نو بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے، اے دی روح نو بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے، اے دا جسم بھی سونا ہے، اے دی روح بھی سونی ہے۔ اچھا یار ویسے کدی نہ اسی اس گل تے غور نہیں کیتا، کدی غور کرو تو انسان واقعی حیران ہو جاندہ ہے۔ اے انسان اللہ پاک دی قدرت دا چلدا پھردا ایک کارخانہ ہے، عجیب اللہ پاک دی قدرت دا معجزہ ہے۔ ادھر اپنے وجود وال دھیان کرو، ہے سارا گوشت ہی ہے لیکن گوشت دا ایک ٹکڑا میدا اے غذا ہضم کردا جا رہا ہے، ایک گوشت دا ٹکڑا ہے بھی گوشت جگر، اچھا یہ خون بناندہ جا رہا ہے بھی گوشت اکھ ویکھ لو نور اللہ نے بھر دیتا ہے، ہر شے ویکھی جا رہا ہے دماغ بھی گوشت اللہ پاک نے ایک ایسا حصہ رکھ دیتا ہے انسان سوچی جا رہا ہے، یعنی گوشت ہی اللہ پاک نے ایسی کاراگری کر دیتی ہے کہ اپنی قدرت دا عظیم معجزہ اللہ پاک نے انسان نو بنا دیتا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بڑی خوبصورت ساخت پر، بڑی خوبصورت بناوٹ پر۔ اللہ فرماندے نے انسان میں تینوں بڑا خوبصورت بنایا ہے، مل کے بولو ساڈا جسم بھی خوبصورت ہے تے ساڈی روح بھی
اللہ پاک نے جسم نو بھی خوبصورت بنایا ہے، روح نو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انسان نو اسی بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے پلٹا دیا اس کو، لٹا دیا اس کو پسترین حالت کے اندر، نیچوں میں سے سب سے زیادہ نیچا کر دیا۔ انسان نو اعلیٰ جسم عطا کیتا ہے، اعلیٰ روح عطا فرمائیے، تے جدوں انہیں اپنے انسان ہوندا خیال نہیں کیتا، اللہ فرماندے نے پھر اسی انہوں نیچیاں تو سب نالوں زیادہ نیچا کر دیتا، جہنم دیاں کھائیاں اندر گر گیا، اخلاق دیاں کھائیاں اندر گر گیا، اور بدکرداری دیاں کھائیاں تے کھڈیاں دے اندر گر گیا۔ نال اللہ پاک نے فرمایا اسفل سافلین انہوں بنا دیتا۔ ہن ویکھو اے وی تے انسان نے جنہاں دے بارے اللہ قرآن کہہ رہا کمثل الحمار، انہاں انساناں دی مثال گدیاں دی طرح، کتے اللہ فرما رہے نے کمثل الکلب، اے ہے انسان نے انہاں دی مثال کتیاں دی طرح، کتے اللہ فرما رہے نے اولائکا کالانعام، اے انسانی شکل دی اندر جانور نے۔ میرے پیارے بھائیوں جیڑا بندہ گل سنی جائے، توجہ فرمانا، جمعے پڑھی جاندہ ہے، میرے ویکھو جمعے پڑھی جاندہ ہے، جلسے سنی جاندہ ہے، جمعے پڑھی جاندہ ہے، جلسے سنی جاندہ ہے، عمل کسے بھی گلتے نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن فرماندہ ہے اے انسانی شکل اندر گدا ہے۔ میں اپنی زندگی دی اندر 38 افراد ایسے جاننا جنہاں نے ہر سالانہ جلسہ سنے ہیں لیکن سود تو باز نہیں آئے۔ 38 لوگ میں جاننا جنہاں نے ہر پروگرام سنے ہیں لیکن چغل خوری تو باز نہیں آئے۔ فرمایا کمثل الحمار، جیڑا خطبہ بھی سندا ہے، جمعہ بھی سندا ہے، بیان بھی سندا ہے، پروگرام بھی سندا ہے، لیکن ٹس تو مس نہیں ہوندا۔ فرمایا بالکل گدے دی طرح، جس گدے تے کتاباں رکھ دتیاں جان اس گدے نو کوئی فائدہ نہیں، اس بدبخت انسان نو اسی طرح خطبے دا بھی کوئی فائدہ نہیں، درس قرآن دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ خطبے دا فائدہ تے تاں ہے نا جے ماں دے قدماں چ بویں، خطبے دا فائدہ تے تاں ہے نا جے باپ دے قدماں چ بویں۔ پتر خطبے دا فائدہ تے تاں ہے نا جے عیاشی بدماشی فحاشی تو توبہ کریں۔ قرآن پاک نے ایسے انسان نو گدھا قرار دیتا ہے جیڑا دین دی گل سندا ہے، دین دی گل پڑھدا ہے لیکن عمل نہیں کردا۔ فرمایا جانوراں نالوں بھی بدتر، جانور نالوں بھی بدتر، جتھے آکھیا نا اولائکا کالانعام، اے انسان نہیں جانور نے۔ فرمایا اولائکا ہم الغافلون، انہاں دا جرم اے سارے مسئلیاں دا پتہ ہے لیکن پھر بھی غفلت دا شکار نے۔ مسئلے دا پتہ ہو جان تو بعد بھی جڑا بندہ عمل نہ کرے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اولائکا کالانعام، ایسے انسان جانوروں کی مانند ہیں۔ ہن ایماندار نہ دسو تواڈے چوں کنوں مسئلے دا نہیں پتا کہ رات نو بستر تے سون لگے ہیں وضو کر کے لیٹنا ہے؟ کنوں نہیں پتا کہ سورہ بقرہ دی آخری دعائیں پڑھ کے لیٹنا ہے؟ تواڈے چوں کنوں نہیں پتا کہ رات نو سون لگے آخری تینوں کل پڑھ کے لیٹنا ہے؟ تواڈے چوں کنوں نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا فجر دی نماز سورج نکلن تو پہلے نہ پڑھے خبیث آدمی ہے؟ تواڈے چوں کہڑے نوجوان نوں نہیں پتا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا سورج نکلن تو پہلے فجر نہ پڑھے شیطان دا قیدی انسان ہے؟ جنیاں میریاں بیٹیاں، جنیاں میریاں بہناں ماما تشریف فرمانے، کس عورت نو اس مسئلے دا نہیں پتا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑی عورت سورج نکلن تو پہلے فجر دی نماز نہ پڑھے اتنی گندی عورت ہے کہ شیطان نے اودے کناں اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ جیڑا مرد سورج نکلن تو پہلے فجر دی نماز نہ پڑھے، رسول پاک نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان نے اودے کناں اندر پیشاب کیتا ہے۔ بھائی جان ہے خطبہ جمعۃ المبارکہ کوئی ریفریشمنٹ نہیں، یہ کوئی سالانہ رسم نہیں۔ فرمایا جڑے دین دی گل سن کے مسئلہ سن کے پھر بھی غفلت کر دینے اولائکا کالانعام، جانوروں کی طرح ہے۔ اے جے ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماندے نے تیری روح بھی اعلیٰ بنائی، تیرا جسم بھی اعلیٰ بنایا لیکن تو اپنے کردار دی وجہ تو جانوراں نالوں بھی تھلے گر گیا۔